یوٹیوب چینل اسلامی گائیڈنس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہم نے وضو اور غسل کا طریقہ اور تمام مسائل پڑھ لیے۔ اب ہم بات کریں گے نماز کے بارے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا صحیح شریعت کے مطابق طریقہ کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم از کم 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر تو صریح نماز کا حکم فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیت مبارکہ میں نماز کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ، اور اس کے علاوہ نماز کی فضیلت کے بارے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے۔ نماز تو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قعدہ کیسے کرنا ہے اور پڑھنا کیا ہے۔ تو آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ شریف کی طرف دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے۔ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ تو بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی خوب کھول لے، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ہتھیلیاں جو ہیں یہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہوں۔ اس کے بعد نیت کر کے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے، اس کی نیت کرے اور نماز کے وقت کی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ جو داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر ہو، اور انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ کلائی کے اگل بغل کر لے، یعنی جیسے ہلکا بنا لے، اور ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر الحمد پڑھے یعنی سورہ فاتحہ ساری پڑھے، اور جب ختم ہو تو آمین کہے اور آہستہ آواز میں آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے، یا ایک آیت کے 3 کے برابر ہو، یعنی یا تو 3 چھوٹی آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ، گھٹنوں کو ایسے پکڑنا ہے کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہو جائیں اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف ہو اور انگوٹھا ایک طرف ہو، اور پیٹھ جو ہے انسان کی وہ بچھی ہوئی ہو، اور سر جو ہے یہ پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ لے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اور سجدہ میں ایسے جانا ہے کہ یوں کہ پہلے جو ہے یہ گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ سجدہ ایسے کرنا ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائے، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، یعنی سمٹ کر سجدہ نہ کرے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیاں جو ہیں یہ پیٹ، سب انگلیوں کی جو پیٹ ہے نا یہ قبلہ کی طرف ہوں اور جمے ہوئے ہوں زمین پر، یعنی انگلیاں پیچھے سے اٹھی ہوئی نہ ہوں زمین سے، اور ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں جو ہیں یہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہوں، اور سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم جو ہے دایاں پاؤں یہ کھڑا کر لے، اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں یہ قبلہ شریف کی طرف ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا دوبارہ سجدے میں جائے اور پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کر کے دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ جائے، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے، اور اس میں کوئی بھی حرف کم اور پیش نہ کرے۔ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ یعنی اشہد اللہ کے قریب پہنچے تو دائیں ہاتھ کی جو پنج کی انگلی ہے نا
اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے، یعنی اس کو حرکت نہ دے، بس صرف کلمہ شہادت والی انگلی کو اوپر اٹھائے اور کلمہ اللہ پر گرا دے، یعنی اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے اور اللہ الہ الا اللہ اللہ پہ نیچے گرا دینی ہے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا جو قاعدہ ہے جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ لے، دعائے معصورہ جیسے ربی جعلنی جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے، یا اس کے علاوہ کوئی اور پڑھے۔ دعائے معصورہ پڑھ لینے کے بعد دائیں شانے یعنی دائیں کندھے کی طرف منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر اسی طرح بائیں کندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے نماز کا مکمل طریقہ سیکھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نماز کی شرائط، فرائض، واجبات وغیرہ کی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی سیکھیں گے کہ نماز کیسی پڑھی جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔